والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ ذریۃ یا ارحم الراحمین۔ قرآن مجید سورۃ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے ہماری دین کی کوشش کی ان قریب ان کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ جن لوگوں نے ہمارے دین کی کوشش کی ان قریب ان کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اکٹھے ہونا رحمت ہے اور جدا ہونا عذاب ہے۔ اس کو عبداللہ بن احمد نے اللہ اکبر روایت کیا۔ جس شخص سے محبت ہو اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، تو گویائی کا جوش جو دل سے اٹھے وہ دوستی کی علامت ہے۔ باتیں کرنے کا جوش دل سے اٹھے، جس سے محبت ہو وہ گویا دوستی کی، بخلاف اس کے کہ گویائی کی رکاوٹ بے الفتی کے سبب سے، یعنی جس سے محبت یا قلبی مناسبت نہ ہو اس سے ہم کلام ہونے پر دل میل نہیں ہوتا، الا با مجبوری، اللہ یہ مجبوری سے ہی دل میل۔ تو جس دل نے دلبر کو دیکھ لیا وہ کب ترش اور یعنی قبض میں رہتا ہے، جس بلبل نے پھول دیکھ لیا وہ کب خاموش رہتی، ضرور چہچہانے لگتی۔ مجھے واقعہ یاد ہے کہ حضرت ایاز محمود کے واقعے میں کہ محمود نے ایاز کو بڑی دوستی تھی نا، یعنی بادشاہ سے اس کی غلام تھا لیکن بہت پیارا تھا وزیر، تو انہوں نے اس کو یعنی خربوزہ کھانے کو دیا، تو وہ نا ترش تھا، کڑوا تھا، تو وہ بڑے شوق سے کھا رہا ہے اس کو۔ اس نے کہا بڑے مزے میں سے کھا رہا ہوگا، مجھے ذرا سا کھانا۔ انہوں نے دکھا تو وہ کڑوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ترش ہے تو کھائی جا رہا ہے دبو دب۔ انہوں نے کہا یار کیا سے ملا ہے، تو ہر میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، کڑوا مل گیا تو ملا کیا کرنا، یہ اتنی میٹھی آپ کیسے چیزیں کھاتے ہیں، اگر یہ ایک ترش مل گیا ہے تو میں شکوہ شروع کر دوں، میں تو ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں کس ہاتھ سے ملا ہے۔ تو جس طرح آگے فرماتے ہیں، جس طرح ایک بنی ہوئی مچھلی حضرت خضر علیہ السلام کے اثر سے زندہ ہو گئی صحبت کی برکت سے، وہ دریا میں چل نکلی، جس کا زیر سورۃ کہف میں موجود ہے، کئی دفعہ ذکر کیا ہے رکوع نمبر 9 میں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ کی جناب میرت کی مولا وہ کہاں مل سکتے ہیں، ارشاد ہوا کہ ایک بنی مچھلی لے لو، ساتھ سفر کرو، ساتھ انہیں خادم بھی لے لیا۔ حکم ہے کہ بزرگ سفر کریں، ساتھ ایک خادم رکھیں خدمت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ کسی دریا کے کنارے وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، دریا میں تیرنے لگے گی، پہلے ہی بتا دیا اللہ۔ ان کی برکت تھی خضر علیہ السلام کی، وہ تو دل زندہ کر دیتے، مچھلی زندہ کیا کر، مردہ دل زندہ کر دیتے اللہ۔ اس جگہ خضر علیہ السلام ملیں گے تمہیں، چنانچہ ایسا ہوا۔ غرض حضرت موسیٰ السلام اور یوشع بن نون، خادم ساتھ ہے نا، یوشع بن نون، تلی ہوئی مچھلی یعنی بھونی ہوئی لے کر حضرت خضر السلام کے پاس پہنچے، تو مچھلی نے وہیں بھول گئے، مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا اور زندہ ہو کر اس چلی گئی۔ بھونی ہوئی مچھلی تلی ہوئی اللہ۔ غرض جس طرح مچھلی خضر السلام کے قرب سے اثر سے زندہ ہو گئی، اس طرح محبوب کے ملنے سے قلب میں تازگی پیدا ہو جاتی، محبوب کے ملنے سے قلب میں اللہ، جیسے گفتگو کا جوش اٹھتا ہے دل میں۔ اب شیخ کی برکات سن، مرشد کی برکتیں کیا ہے وہ سن۔ مولانا روم لکھتے ہیں، اشعار کا ترجمہ پڑھ کے سناتے ہیں، جب مرید مرشد کے پاس بیٹھتا ہے تو مرید کو مرشد کے دل کے لاکھوں صفحات سے گوناگون علوم معارف معلوم ہو جاتے ہیں کہ لوح محفوظ است پیشانی یار است، مرشد کامل کی پیشانی لوح محفوظ کی مانند ہے، جو اس مرید تابع دار پر دونوں جانوں کے راز کھول دیتی ہے۔
اس سے ثابت ہوا کہ مرشد سلوک میں رہنما ہے. اسی وجہ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں. صحابہ کرام مشکات شریف، تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. مطلب جس طرح ستاروں کے ذریعے مسافر کو رات کی تاریکی میں سیدھا راستہ معلوم ہو جاتا ہے، اس طرح صحابہ کرام کے طرز عمل کی تقلید رات پر لے جاتی ہے. مرشد کامل بھی صحابہ کا متبع ہے، اتباع کرنے والا ہے، اس لیے اس کا اتباع بھی محبت ساتھ ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. لہذا چشمے را بارود، یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں آگے. لہذا تم آنکھ کو اس مرشد کامل کے چہرے سے کہیں رکھو اور خلاف ادب تکرار گفتگو سے اس کے دل میں قبض یا غبار یا گرد نہ اٹھاؤ. اس کو دل کو میلا گفتگو سے، کیونکہ اس غبار سے فیضان کے انوار بخشنے والا ستارہ چھپ جاتا ہے. پس افادہ کا انتظار اور مرشد کا دیدار کرنے والی آنکھ اچھی ہے. افادے کا انتظار، شہدے کا انتظار اور مرشد کا دیدار کرنے والی آنکھ اچھا. اس زبان سے جو اعتراض کی لغزش کرنے والی ہو، بس و تکرار سے مرشد کی طبیعت میں قبض ہو جائے گی اس کو نا، تو وہ فیض تو نہیں ملتا، اور اس کا واسطہ فیض بند ہو جاتا ہے. اس کا فیض کا راستہ ابھی پڑھ کے سنا مکتوبات میں پڑھے نا، کہ اس کی طرف دل لگی سے جاؤ، اس سے متوجہ کو بیٹھو، اس کو دل خوش کرو، وہ بھی آپ متوجہ ہو، دل میں محبت ہو، دل میں خلوص ہو. ایسے دل میں بغض ہو، دل میں محبت کی نہ ہو، خلوص نہ ہو، تو توجہ بھی نہ کریں تو پھر فیض نہیں ملتا. اگر محبت ہو، آپ ذکر نہیں بھی کر رہے تو آپ کو پھر بھی فیض مل جائے گا. ایسے لے ہی پڑا ہے امام صاحب، یہی فرمایا اللہ. ایسے کدھر کتاب رکھ دی، وہی مطلب یہی اس کا. ہاں، تاکہ وہ بزرگ جن کا طریقہ وہی کے اتباع ہے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ وہی کے اتباع ہے. سلف غلام جو ہوتے ہیں، ہمارا طریقہ تو ویسے ہی سنتے ہیں فاصلہ والا ہے. شریعت سے پہلے جو ہم قدم رکھتے ہیں نا، ہماری اپنی سستی کو یہ مشائخ برداشت نہیں کرتے. نقش بند حضرات مشائخ برداشت. ہاں، حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ ہمارا یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے عقیدہ درست کرو. عقیدہ درست کی ضروری ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے اس کے رسول ہیں، قیامت ہے، محشر ہے، مرنا ہے، جینا ہے، موت ہے، حساب ہے، تقدیر، اچھی بری تقدیر کو ماننا ہے. سمجھا رہی؟ رسول پاک اختیارات کو ماننا ہے، کتنے اللہ کے پیارے ہیں. عقیدہ درست ہوگا نا، پھر سارے فقہی مسائل، شریعت کے مسائل موٹے موٹے آپ کو آتے ہوں، شریعت کے متفق یا آپ کو بتایا جاتا ہے، قبول کرتے ہوں عقیدے کے مطابق، پھر اس کو ماسوا حق کی طرف رجوع کر لے، یعنی وہ سفر شروع کر دے، یعنی فانی فی اللہ کی طرف، حق کے سوا کچھ نہیں نا، اس طرف یعنی پرواز شروع کر دے. تاکہ وہ بزرگ جن کا وہی طریقہ وہی ہے، وہی کا اتباع ہے، خود ہی کچھ فرمائیں. ان کی بات کا انتظار کرو، آپ فیض ثانی میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی. اور یہ یاد رہے کہ شیخ کامل کے یہ علوم عطیہ حق ہیں، یعنی وہ بھی ہیں اس کو اللہ نے عطا کی ہیں. مطلب یہ کہ اولیاء اللہ کے علوم وہی سے مستفاد ہیں، فائدہ مستفید ہیں، اللہ اور عطیہ الہی ہوتے ہیں. اور چونکہ اس میں حضرات انبیاء ہیں جو وہی آتی ہے، جو خود حضرت حق تعالیٰ سے بلا واسطہ مستفید ہوتے ہیں، اور آگے سے وہ یہ ہوتے ہیں. اولیاء اللہ سے میں انبیاء علیہ السلام کے تابع ہیں. خلیفہ فی الارض کی حکمت ہم نے بنایا نا، ذرا خلیفہ بنانا میں
اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا نا. جب تم ان مخالفین حق کمینوں کی کمینگی کے ساتھ سازگاری کرے گا تو انبیاء اولیاء کی سنتوں کے نور میں بوجھنے والا ہوگا. یہ جو اللہ کے دین کے مخالف ہیں ان سے جان چھڑائے گا نا تو پھر آگے قدم رکھے گا نا. ادھر پھنس جائے گا تو پھر تو نہیں چلے گا ادھر. کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے کمینوں سے بہت اذیتیں دیکھی ہیں. ایسے سانپوں کی اظہار ثانی سے بہت پیچ و تاب کھائے ہیں اور صبر کیا ہے. انہوں نے کتنی دقتیں اٹھائی ہیں, کتنی تکلیف اٹھائی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. انبیاء کرام صاحب نے اٹھائی ہیں, بلکہ صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں جی. کتنے کتنے زخم انہوں نے کھائے ہیں. جنگ عہد میں ایک صحابی پہ 80 زخم آئے. سمجھے کتنے صحابہ کرام نے جان نچھاور کر دیے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں کمی نہیں کی. اللہ